جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ابھی شام کا ٹائم تھا، میں بنا رہی ہوں یہاں پر بیف، مطلب کہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے نا وہ بنانے لگی ہوں۔ تو میں بڑی آسان سے طریقے سے نا آج کڑھائی بناؤں گی، کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے۔ جب بھی ٹائم کم ہو میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں، آپ بھی بنا کر ٹرائی کریے گا، یقین جانے ایسے لگے گا جیسے دیگی قورمہ آپ کھا رہے ہیں نا، بالکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا۔ تو میں نے آئل ڈالا ہے، اسی میں پیاز ڈال دیے، اسی میں جو ہے نا موٹا گوشت جو ہوتا ہے بیف وہ ڈال دیا ہے۔ تو ابھی اس میں ساتھ ہی میں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی، اور ساتھ ہی جو مسالے ہیں نا ہمارے، مطلب سرخ مرچ، سبز مرچیں، ٹماٹر، نمک، جو بھی مسالے ہلدی وغیرہ آپ نے ڈالنی ہے وہ بھی سب ساتھ ڈال کے تو ان کو مکس کر لیں گے۔ اور میرے اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے بریک دیا ہے۔ وہ صبح 9 بجے ہی آ گئے تھے، جو میرے 2-4 ادر کزنز ہیں تو وہ پڑھ کے گئے ہیں پیپر، اور ابھی میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دیا، اور میں نے سوچا کہ جب تک وہ آئیں گے تب تک میں جو ہے نا سالن بنا لیتی ہوں، تو روٹیاں تو پھر کم ٹائم میں بن جاتی ہیں نا، تو اس لیے جو ہے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دے دیا، اور میں جہاں پر سالن بنا رہی ہوں بچوں کو بریک بھی تھوڑی دینی چاہیے، کیونکہ وہ صبح 9 بجے سے ابھی 1 بجے تک پڑھ کے گئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر ریسٹ کریں گھر میں 2 گھنٹے کے لیے، تو اس کے بعد پھر آ جائیں گے۔ 2 ٹائم اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ ان کے پیپرز ہیں۔ اور نانی اماں پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیاز اس طرح تم نے براؤن نہیں کیے تو گل جائیں گے، کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے موٹا اس کو پہلے گلا لیتے ہیں کچھ لوگ۔ ہم بھی کبھی کبھار ایسے بنا لیتے ہیں، کبھی کبھار اس طرح بنا لیتے ہیں، لیکن یہ مجھے آج آسان لگ رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے بنا لیا۔ اور دیکھیں پیاز میلٹ ہونا بھی شروع ہو رہے ہیں، مطلب پیازوں نے میلٹ ہو ہی جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ پیاز ہوتے ہیں جو ڈیٹ ہوتے ہیں، جو میلٹ نہیں ہوتے، تو وہ پھر ایسے ہی کھانے پڑتے ہیں۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا بھنا کٹا زیرہ تھا، تو اس کو میں نے مزید دوری ڈنڈے میں ڈال کے نا تھوڑا سا کرش کر لیا تھا، تو وہ ڈال لیا، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا سا آ جاتا ہے۔ اب اس کی بھنائی کر کے میں اس کو نا پانی لگا دوں گی، جس میں یہ گل بھی جائے گا، اور جو ہم نے اس میں شوربہ رکھنا ہے نا تو وہ بھی بن جائے گا، کیونکہ میٹ جو ہوتا ہے وہ مجھے بھنے سے زیادہ شوربے والا زیادہ پسند آتا ہے۔ تو اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ ابھی شام کا ٹائم تھا، کھانا وغیرہ ہم کھا چکے ہیں، تو ابھی جو ہے نا میں نے بس اپنی میڈیسن لی ہے، اپنی دوائی لی ہے۔ تو یہ جی ہے نیکسٹ ڈے، یہاں پر میں اٹھ چکی ہوں، اور میں اپنی بہن کا ڈریس جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہوں، صبح صبح ہی کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے ٹراؤزر کٹ کیا، اور مجھے یاد آیا کہ میں نے بستر تو اٹھائے نہیں، جو میں کام پہلے کر لیتی ہوں۔ تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا ٹراؤزر اس کا کٹ کیا، پھر سارے بستر جو ہیں وہ سمیٹے۔ تو ایسے نا مطلب کام کھل رہے ہو نا، کھلارا پڑا ہو، تو ایسے مطلب کچھ سکون نہیں آتا، دوسرا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کام صحیح نہیں ہو رہا۔ تو بس اس کے بعد پھر میں اپنی بہن کی شرٹ کٹ کر رہی تھی۔ پہلے اس کے نا میں نے پینلز وغیرہ جوڑ لیے تھے، اس کا فرنٹ پینل جو میڈل پینل ہے اور سائڈ پینل وہ علیحدہ تھے، فرنٹ کے، اور بیک سائڈ جو ہے وہ تو سیم ہی تھی، وہ تو ایک ہی کپڑے پر تھی، اس لیے جو ہے نا وہ میں نے اب میں شرٹ کٹ کر رہی ہوں اس کی۔ تو میری کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہمیں اسٹیچنگ سکھا دیں، آپ تو ایک پارٹ ہو نا، مطلب گلا بنانا سکھا دوں یا شرٹ کی کٹنگ سکھا دوں، اس طرح تو میں سکھا سکتی ہوں، لیکن پراپر جو آپ کو مین کورس ہوتا ہے وہ میں کیسے کروا سکتی ہوں، کیونکہ میں نے سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ میں صبح اٹھ کے میں نے گھر کا بھی، میں نے ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے، گھر کی صفائیاں وغیرہ، کپڑوں کی اسٹیچنگ بھی، اور پھر دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، یوٹیوب پر ولاگز بھی بنانے ہوتے ہیں، اور پھر کیا اس کو کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں نا میرا کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہاں سمجھتے ہیں، مطلب مجھے دیکھ کے نا میرے اکثر ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں کہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اتنے کام کرتی ہوگی، حالانکہ جو ہمارے کام ہے وہ پھر کون کرتا ہے، یا میں کرتی ہوں یا میری نانی اماں کرتے ہیں، ہم دونوں ہی جو ہوتے ہیں۔ تو بس سب کچھ ساتھ ساتھ لے کے مینج کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے جو پراپر سٹیچنگ ہے نا تو وہ تو سکھانا میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں اگر آپ لوگ مختلف مراحل میں کریں نا، کہ مختلف سیکشن میں آج گلا بنانا، آج سلیوز کٹ کرنا، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ کہیں، لیکن میرا ولاگنگ چینل ہے تو اس لیے جو ہے نا میرے چینل کی جو نیچ ہے وہ صرف ولاگنگ کی طرف ہے، صرف مطلب ایک ڈریس ڈیزائننگ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا مجھے سب ساتھ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اور ابھی ڈریس وغیرہ کٹنگ کر لیے ہیں، تو مجھے نا مطلب رمضان شریف آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہیں، گھر کی ساری صفائیاں وغیرہ کرنی ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں نے کچھ کپڑے دھونے تھے، واشنگ مشین استری سٹینڈ کا کپڑا، جو آئرن سٹینڈ ہے نا اس کا اوپر والا جو کور ہوتا ہے وہ بھی دھونا تھا، تو بس میں یہاں پر وہی دھو رہی تھی، اور میں نے صحن بھی سارا دھو لیا تھا یہاں پر جو ہے۔
تو سکون آ گیا تھا گھر دھونے کے بعد، کیونکہ اتنی زیادہ مٹی ہو گئی تھی. آج میں نے پورے ایک ہفتے کے بعد گھر کو دھویا. ویسے جھاڑو وغیرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن جو مٹی دھونے سے جاتی ہے نا وہ نہیں. اور اس ٹائم جو ہے میں دھوپ میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے فرش دھوتے ہوئے. تو جو ہے نا وہ پھر سردی لگ رہی تھی. اس کے بعد جو ہے میرے اسٹوڈنٹس آ گئے تھے تو ان کو بس میں پیپرز کی تیاریاں وغیرہ کروا رہی تھی. اس لیے آج مجھے ذرا بھی ٹائم نہیں ملا تھا اسٹیچنگ کے لیے. تو میں نے جو ہے نا اب مزید اسٹیچنگ کی نہیں، سوٹ کٹ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ جب گھر کے جس دن سارے گھر کی صفائی کرنی ہو اس دن اسٹیچنگ کے لیے ٹائم جو ہے وہ کم ہی ملتا ہے. میں کہہ رہی تھی ٹم ہی ملتا ہے، میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے ادھر ادھر. تو ابھی جو ہے میں ایک جار دھو رہی تھی، دال اس میں سے ختم ہو گئی تھی تو وہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ دھو کے رکھ لیتی ہوں، پھر مزید دال ڈال دیں گے نا. تو یہاں پر جو ہے یہ پھر اس سے بھی نیکسٹ ڈے ہے. آج بھی مجھے اسٹیچنگ کے لیے ٹائم نہیں ملنے والا کیونکہ آج تمہاری باجی جا رہی ہے جی بازار. جی ہاں، لیکن اتنی خوش ہو رہی ہوں میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لینے جا رہی. بس امی نے میری چھوٹی جو بہنیں ہیں نا ان کے لیے کچھ ڈریسز لینے تھے. امی کا دل تھا کہ ان کے نا مطلب گرمیوں والے کپڑے جو ہیں یا عید والے وہ ابھی لے لیتے ہیں تو وہ تم رمضان سے پہلے اسٹچ کر دو کیونکہ رمضان میں پھر ظاہر ہے میں نے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا پھر کم بیٹھنے ہوتا ہے، زیادہ ٹائم دل کرتا ہے کہ عبادت میرے. تو اس لیے جو ہے میں امی کے ساتھ آ گئی ہوئی تھی بازار یہاں پر. اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب امی مجھے بازار لے کے آتی ہے کپڑے لینے کے لیے. ظاہر ہے امی کو لگتا ہوگا کہ اس کی چوائس اچھی ہے. ویسے امی بڑی باتیں سناتی ہیں کہ تمہاری چوائس اچھی نہیں ہے، لیکن میری اچھی ہے. لیکن مائیں کہاں مانتی ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ کوالٹیز ہیں. تو یہاں پہ ساری باجیاں لائن میں لگی ہوئی تھی. میں نے کہا ہائے باجیاں کتنی تمیز کے ساتھ کھڑی ہیں، مطلب ان پہ ڈریسز اتنے اچھے لگ رہے تھے نا. تو اس کے بعد جو ہے امی کچھ ریڈی میڈ دیکھنے لگ گئی تھی تو مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا کیونکہ جب بھی میں ریڈی میڈ ڈریسز دیکھتی ہوں نا تو میں ان کی اسٹیچنگ دیکھتی ہوں کہ ان کی اسٹیچنگ کیسی ہوئی ہے، گلا کیسا بنا ہے، مطلب نیٹ ہے یا نہیں ہے، یا ان کی سلائیاں کیسی ہیں، سیدھی ہیں یا ٹیڑھی میڑھی ہیں، یا لیس جو ہے وہ جیسے لگانی چاہیے تھی ویسے لگائی ہے یا نیٹ نہیں لگی. مجھے شاید میں خود اسٹچ کر لیتی ہوں اور میں جہاں سے مطلب نیٹ نہیں ہو رہا ہوتا میں وہاں سے نیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میرے ذہن میں اس وقت شاید وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس لیے جو ہے نا پھر میں جو ہے نا ریڈی میڈ مجھے ایک تو پورے ہی نہیں آتے. ماشاء اللہ سے میرا قد بھی تھوڑا بڑا ہے تو مجھے جو شرٹیں ہوتی ہیں نا، جو بھی ٹراؤزر ہوتے ہیں، ٹراؤزر پورے ہوں تو شرٹیں چھوٹی پوری ہوں تو ٹراؤزر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا پھر میں ریڈی میڈ بہت ہی کم لیتی ہوں. ایون شادیوں والے بھی ہوں نا جو پارٹی ویئر ہوتے ہیں وہ بھی میں خود لے کے اپنے خود اسٹچ کرتی ہوں. اور ماشاء اللہ سے اتنے اچھے جب میں بنا لیتی ہوں مجھے خود پہ یقین نہیں آتا کہ یہ میں نے بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ماشاء اللہ سے اچھی اسٹیچنگ آتی ہے. یہ نہیں کہ میں شوہی بن رہی ہوں، یا ہاں خود پہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ مجھے اچھی اسٹیچنگ آتی ہے. تو بس یہاں پر میں ریڈی میڈ دیکھ رہی تھی لیکن شاپ کیپر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ باجی کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو اس لیے انہوں نے مزید دکھانے بھی بند کر دی. تو بس یہ جو چیزیں لینی تھی امی نے وہ لی اور اب ہم یہاں پر آ رہے ہیں گھر واپس. امید ہے کہ آج کا یہ چھوٹا سا نمونہ سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ جی، بائے بائے.